دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو پری رنگ بدلتا ہے کیا، آب رواں کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی اور زمانے کا خواب لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں اور میرے ساتھ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب۔ مضامین قرآن مجید اس وقت زیر بحث ہیں اور اس میں ہم تصور نبوت اور رسالت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کے بعض بنیادی اور ابتدائی جو مباحث ہیں ان کو چھیڑا، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ آج اسی سلسلہ گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید نبوت اور رسالت کا جو تصور پیش کرتا ہے اس کے خط و خال کیا ہیں، اور ایک نبی پر ایمان لانا اور ایک نبی کو اپنا رہبر اور پیشوا بنانا الہامی روایت میں کیوں ضروری ہے، اور اس کے بغیر کیسے انسانیت کی تکمیل کا سفر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی بحث کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بیرسٹر صاحب میرے ساتھ ہیں۔ بس بہت شکریہ۔ بحث جاری ہے سلسلہ نبوت اور رسالت پر اور اس کے تصور پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سید سلیمان ندوی نے 1925 میں مدراس میں کچھ خطبات دیے تھے جو خطبات مدراس کے نام سے بہت شہرت رکھتے ہیں، سیرت کے موضوع پر۔ وہ پہلے خطبے کا عنوان تھا کہ انسانیت کی تکمیل سیرت انبیاء کرام کے بغیر ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتی۔ یعنی بہت سارے پیشوا ہوتے ہیں، فلسفی ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کی سیرت کے بغیر انسانیت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ میرا خیال ہے ہمارا بھی نقطہ نظر یہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں یہ جو اجمال ہے اس کو آپ تھوڑا سا کھول دیں کہ کیسے انسانیت کی تکمیل کے لیے انبیاء کی طرف رجوع کرنا لازم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع کسی طریقے سے ہم پچھلے پروگرام میں بھی کچھ اس کو بحث کر چکے ہیں۔ یہ انسان نے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے اس کی کئی نقطہ نظر ہیں۔ تین تو بنیادی ہیں، چار۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مذہبی نقطہ نظر ہے کہ ایک الہ تھا، خدا ہے، اس نے ہم کو بنایا، ہم یہاں آئے، یہاں رہنے کے لیے اس نے ہمیں ہدایت دے دی اور آگے جا کے ہمیں کھڑا کرے گا اور ہم سے حساب کتاب لے گا۔ یہ ایک الہامی طریقہ ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ خدا کوئی نہیں ہے، ہم ویسے بن گئے اور بنتے بنتے یہاں تک پہنچ گئے اور پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے، آخرت میں ہم نے کھڑا ہونا نہیں ہے۔ ہم ایک نقطہ نظر یہ جواب دہ نہیں ہے۔ اب اس میں تو نبوت کی ضرورت نہیں رہتی، اور اسی نقطہ نظر کی کئی اور شکلیں بھی درمیان میں پائی جاتی ہیں، لیکن فی الحال دو پہ ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ جو پہلا نقطہ نظر ہے اس نقطہ نظر میں انبیاء کا آنا لازم ہے۔ وہ ایک کڑی بنتے ہیں خدا اور مخلوق کے درمیان میں۔ صحیح۔ جب وہ ہم مذہبی نقطہ نظر یہ مان لیں کہ خدا ہے تو خدا کیوں ہے، کیسا ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ نبی بتاتے ہیں۔ خدا کے کیا اختیارات ہیں، کیا صفات ہیں، یہ ہمیں نبی بتائے گا۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، کیوں بنایا اس نے ہمیں، کیا بس بنایا، بیکار بنایا، باطل بنایا، یا مفید بنایا، کارآمد بنایا، ہمارا مقام کیا ہے اس دنیا میں، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ پھر نبی بتائے گا۔ صحیح۔ میدان محشر ہونا ہے کہ نہیں ہونا بعد میں، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی سزا جزا کا عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بھی وہی نبی ہی بتائیں گے آپ کو۔ وہ جزا سزا کی نوعیت کیا ہوگی، یہ فطری سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بھی وہی بتائیں گے۔ جزا سزا کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا، جنت میں جلو گے، جنت میں مزے کرو گے، یا کیا کرو گے، یہ سارا عمل جو ہے خدا کی یا خالق کی عرفان سے لے کر انسان کے یہاں رہنے کے پورے عمل سے لے کر اس کے کھڑے ہونے سے لے کر سزا جزا پانے کے بعد کے نتائج تک کا پورا عمل ہمیں جو کچھ بتائے گا اس مذہبی فکر میں، وہ نبی ہی ہوگا۔ صحیح۔ اور یہی نبی کا کلیم ہوتا ہے، یہی اس کا دعویٰ ہوتا ہے، یہی اس کی ایمان کی بنیاد ہوتا ہے، اسی کو آ کے وہ کہتا ہے۔ اور یہی اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، قرآن پاک میں، بائبل میں، تمام میں، کہ میں آپ کے پاس ایک بشیر بھیج رہا ہوں، آپ کو بشارت دے گا اچھی چیزوں کی۔ میں آپ کے پاس ایک نذیر بھیج رہا ہوں جو آپ کو بری چیزوں سے ڈرائے گا۔ میں آپ کے پاس ایسا انسان بھیج رہا ہوں جو آپ کے لیے ہادی ہے، ہدایت دکھائے گا، جو آپ کے لیے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہوگا وہ دکھائے گا۔ تو سید سلیمان ندوی کی رائے کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر یہ مذہبی نقطہ نظر صحیح ہے جس کی طرف ہم نے بات کی، جو ہم سمجھتے ہیں صحیح صحیح ہے،
اس میں نبوت کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنی کمزوریوں، بشری لیمیٹیشنز کے وجہ سے براہ راست اس مقام تک براہ راست ہدایت نہیں پا سکتا جو نبوت کے واسطے سے آتی۔ یہ الگ بحث ہے جو ہم پہلے بھی کر چکے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اندر الستو بربکم کی صدا ہے، جو ایک ابتدائی معاہدہ ہمارا ہوا، اللہ کی ذات کے ساتھ ملاقات روحوں کی ہوئی، اس کا ایک ہمارے اندر پرتو موجود ہے، ہمارے شعور کا وہ حصہ ہے، لا شعور کا وہ ایک حصہ ہے جو موجود ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس نے جو دوسری وجہ ہم نے بیان کی پہلے بھی، پھر کرتے ہیں کہ الہمہا فجورہا کا جو عمل ہے کہ ہمارے اندر ودیت کر دی گئی عمومی اچھائی کو جاننا اور عمومی انسان کا عمومی برائی کو جاننا۔ عمومی انسان کا اس میں افراد و تفرید ہو سکتی ہے، عام آدمی بنیادی تصورات کم از کم موجود ہو سکتے، بنیادی تصورات عمومی آدمی میں موجود ہے، کسی میں نہیں ہو سکتے، کسی میں بہت آگے ہو سکتے ہیں، لیکن موجود جسلیم الفطرت ہے، ان میں موجود ہے۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ شعور ذات الہی، یہ دنیا میں کیسے اخلاق میں رہنا ہے، یہ اور آخرت کا عمل کیا ہوگا، یا اس سارے عمل کے لیے جو خاص طرح کی انسانی سیرت کی تشکیل کرنی ہے، یہ عملی نمونے کے بغیر نہیں ہو سکتی جو نبی لاتے ہیں۔ یہ بڑی عام بات آپ نے کی۔ دیکھیے، میں اس کو ایک تو مذہبی پیراڈائم میں اس کی ضرورت ہے جس کو آپ نے نمایاں کیا، ہم اس کا تقابل کرتے ہیں دیگر رہنماؤں کے ساتھ یا فلسفیوں کے ساتھ، یا وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری سوچ پر انسانی زندگی کی تشکیل ہو سکتی ہے یا انسانیت کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ یہ دور جدید کا انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم دی اینڈ آف ہسٹری اور دی لاسٹ مین جو ہے وہ ہم نے ترتیب دے لیا، انسانیت اور سماج اپنے ارتقاء کے مراحل طے کر کے اس مرحلے تک پہنچ گیا کہ مزید ارتقاء نہیں ہے۔ لیکن جو مذہبی پیراڈائم ہے جیسے آپ نے بیان کیا، یہ کہتا ہے کہ انبیاء کی ہدایت کے بغیر، ان کی لائی ہوئی ہدایت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ ڈیفرینشیٹ کر دیجئے کہ کیسے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ دیکھیے، یہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا عہد حاضر کے بعض علماء کا کہ یہ دنیا ختم ہو گئی ہے، اینڈ آف دا ہسٹری، فوکویاما کی جو بڑی مشہور کتاب ہے، ان کا نظر یہ ہے کہ انسان فکری منازل طے کر کے تمام ارتقائی مراحل طے کر بلوغت کے آخری منزل میں پہنچ گیا، پختہ فکری آ گئی، ایوولوشن تکمیل کو پہنچ گئے۔ تکمیل ہو گئی، اور اس سے دو چیزیں نکلی۔ کیا نکلی؟ ایک اس سے سرمایہ دارانہ نظام، اس نے اس کو کہا، اور ایک کہا کہ جمہوریت۔ یہ دو چیزیں ہیں جس نے انسان کی ارتقاء کو ڈیموکریٹک کیپٹلسٹک سوسائٹی۔ پہلے تو میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر یہ ایک خاص طرح کا جبری نظام فکر ہے، یہ ڈیٹرمنزم ہے کہ آپ نے طے کر دیا، اب آگے نہیں جانا، میں اس پہ ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اس طرح کا ہی پیرلل ہمارے ہاں مارکسزم میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسی ہیگیلین ٹریڈیشن میں بیسیکلی یہ وہی ہے۔ مثلا مارکس نے اور معنوں میں کہا، اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کلاس لیس سوسائٹی بن جائے گی، ایسی سماج بن جائے گا جس میں طبقات نہیں ہوں گے سماجی، اور وہ اعلیٰ منزل پر جب اتنے اچھے نیک مومن بن جائیں گے تو ان کو ریاست کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، اسٹیٹ لیس، کلاس لیس، ریاست کے بغیر معاشرہ بنے گا، اور طبقات کے۔ یہ بہت اچھی تصورات ہیں۔ یہ جنت ارضی کا جو فلسفہ بائبل میں ہے یا قرآن پاک میں آتا ہے، یہ اس کا ہی ایک مینیفیسٹیشن ہے، اس کا اظہار ہے۔ آپ نے صحیح کہا، ہیگیلین مینیفیسٹیشن آف دیٹ ڈیزائر ہے جو انسان کے اندر ہے، جو جیسا کہ وہ چاہتا ہے یوٹوپیا، ایک یوٹوپیا، جیسا کہ سر تامس مور نے لکھا، اس میں بھی یہی ہے سارے کی ساری چیزیں۔ اگرچہ یہ فوکویاما یا مغربی مفکرین ہمارے دوست، میرے دوست کارل مارکس کے خلاف ہیں کہ اس نے کیا کر دیا، لیکن کم و بیش ان الٹیمیٹ انالیسس فوکویاما کا جو ویو ہے یہ وہی ڈٹرمنسٹک ہے کہ انہوں نے بھی اپنی جنت ارضی بنا دی۔ میں اس بات پہ سخت مترس ہوں۔ اس میں دو نقصانات ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ آپ نے جبریت سے کائنات کے نظام کو ختم کر دیا۔ دوسری بات سب سے بڑی خطرناک ہے کہ آپ انسان کے مستقل ارتقاء کے عمل کو ختم کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن انسان کا آگے بڑھنا، اس کا تخلیقی آگے بڑھنا، سماج کو آگے بڑھانا، اس کی سیلف پیوریفیکیشن کا عمل ہونا،
کولیکٹیو کانشس اجتماعی شعور کا بہتر ہونا یہ جاری ہے، پتہ نہیں کہاں تک جاتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، صحیح ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آ رہی ہے دمادم صدا، یہ چلتا جائے گا۔ تو ایک تو مجھے ان پہ یہ اعتراض ہے، دوسرا جو مجھے اعتراض ہے، جو دوسرا پہلو ہے نبوت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ایک یوٹوپین نظام اعلان کیا سر ٹامس مور نے، وہ تو ایک خواب تھا اس کا، اس نے دیکھا تو نہیں، جزیرے میں گیا اور اس نے اپنی تصور سے تشکیل کر دی ایسا ہونا چاہیے، ایک تصوراتی خاکہ ہے، لیکن ایسا بنانا انسانوں نے ہے نا، یہ بڑا مشکل، اس لیے نبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب دوسرا کارل مارکس نے بھی یہ کہہ تو دیا کہ 5000 سال کی تاریخ ان 4 مراحل سے گزری ہے اور آخری سٹیج میں آنے والی ہے انڈسٹریلائزیشن، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے کمیونزم آ جائے گا۔ وہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ہو نہیں پائی، اس کی ایڈیولوجیکل انڈرپننگ موجود ہیں، اس کے اندر فکر میں جان تصور، بلکہ انہوں نے رجوع کر لیا اپنی تصورات سے وقت وہ میرا خیال میں مارکس نے نہ کیا، لیکن تاریخی عمل نے، ہاں تاریخی عمل عمل اس کے نے ثابت کر معتقدین دیا نے کہ یہ ان کو ممکن نہیں نہیں کیا، ہے، ہاں۔ ممکن نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے کہ پیغمبروں کے ماننے والوں نے رجوع کیا۔ ہاں، لیکن دوسری یہ اعتراض میرا یہ ہے کہ کم و بیش یہ کہنے والے جو کہتے ہیں کہ اینڈ آف ہسٹری آ جائے گی، 2 تجربے تو ناکام ہو گئے۔ ٹامس مور کا بھی یوٹوپین بن سکا، کارل مارکس کی کلاس لیس سوسائٹی اسٹیٹ لیس سوسائٹی نہ بنی، بلکہ وہ جو بدترین جبر جو تھا، اس نے جنم دیا اس کو، جو طبقاتی جبر بدترین دنیا میں پیدا ہوا، جس کو ہم سٹالنزم کہتے ہیں، یا ان لوگوں نے جو لوگوں نے بھی کیا، اس کی بدترین شکل دکھائی۔ جس مغربی استحصال کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے، جس سرمایہ نظام کے سے کھڑے ہوئے تھے، اس نے تو جمہوری عمل سے انسان کو کچھ حقوق دے دیے آزادی کے نام پر۔ صاف ظاہر ہے جب حکومت لوگ بنا رہے ہیں، موسٹلی ملٹی نیشنل بھی ٹھیک ہے، لیکن حکومت جب بنا رہے ہیں تو اپنے رائٹ لیں گے۔ ان کے یہاں تو وہ نظام بھی ختم کر دیا کہ ایک پارٹی آ کے بیٹھ گئی تو انہوں نے بدترین اختلاف رائے کے دروازے بند کر دیے۔ اب آ جائیں تیسرا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنا لیتے ہیں۔ فوکویاما نے اینڈ آف ہسٹری کتاب کو اب ریویو خود کیا ہے، ہاں خود بھی اس نے خود کہا کہ میں نے کوئی زیادہ آگے بڑھ کے کہا تھا، یہ معاملہ بنا نہیں۔ ابھی جو کریش آیا ہے، یہ جو 4-5 سال پہلے دنیا میں معاشی کریش آیا ہے، جس میں اکانومی بیٹھ گئی، ڈپریشن جس کو دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وال اسٹریٹ گر گئی، دنیا کا سب سے بڑا بینک سٹی بینک گر گیا، سارے بینک گر گئے، اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ریاست نے دخل نہیں دینا، انہوں نے اسٹیٹ نے آ کے بچایا، $70 بلین ایک ایک بینک کو امریکہ نے دیے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ اور ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ اس گلوبلائزیشن کے عمل میں آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ آپ ریگولیٹ نہ کریں، آپ نے جب ڈی ریگولیٹ کر دیا تو یہ کارپوریٹ سٹرکچر ایسا بنا کہ اس نے استحصال لالچ کی بنیاد کے اوپر کہ اس نے دنیا کو تباہی کی کنارے پہ کھڑا کر دیا۔ اس وجہ سے ان کے ہاں بھی ری تھنکنگ ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی فلسفے تھے، جو بھی یہ خواب دکھاتے تھے، وہ کامیاب تجربے نہ ہو کی سکے، کسوٹی پہ پورے نہیں، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عملی تجربہ انسان کو جو موٹیویٹ کر کے، اس کو باندھ کے، اس کی خواہشات کو، اچھی خواہشات کو ابھار کے سماج تشکیل دینے کا جو عمل ہے، اس کے لیے آپ کو زندہ نبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اس پہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں جو بالکل اس سوال کو عملی طور پہ واضح کرتی ہے۔ ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں، ابن سینا۔ مغربی تاریخ بھی ان کو مانتی، مغربی تاریخ بھی ان کو مانتی ہے کہ یہ بہت بڑا فلسفی تھا، ہم بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں۔ اس کا ایک شاگرد تھا جو ان کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ اس دن ایگزیکٹلی ایک سوال کیا یہی اس سے، ابن سینا سے، کہ آپ مجھے بتائیں کہ فلسفی اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو ابن سینا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایک دلیل دی، دوسری دی، تیسری دی، دیتا رہا۔ ایک دن سفر میں جا رہے تھے تو رات کو ابن سینا نے لیٹ تک پڑھتا رہا تو اپنے خادم سے کہتا ہے سفر میں کہ تم صبح مجھے اذان کے وقت اٹھا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ابن سینا کو وہ اٹھانا بھول گیا، اس کو بھی نیند آ گئی، وہ تب اٹھا جب روشنی صبح کی ہو چکی تھی، نماز رہ گئی اس کی۔ اس نے اس خادم کو بلایا، کہتا اچھا آج تو میں سمجھاتا ہوں کہ نبی میں اور فلسفی میں کیا فرق ہے۔ کہتے ہیں میں عہد حاضر کا سب سے بڑا فلسفی ہوں، آپ بھی مجھے مانتے ہیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا رات کہ مجھے آپ نے صبح اٹھا دینا ہے، اور آپ سوئے رہے، اور آپ نے مولوی کی اذان سنی، وہ ٹھنڈے بستر سے اٹھا
وہ کان اپنے بند کر کے اس نے خوب اونچی آواز لگائی، لوگوں کو کہنے لگا کہ وہ نبی کا ماننے والا ہے اور تم فلسفی کے دونوں میں اتنا ہی فرق ہے۔ یہ بڑی اہم بات اس نے نشاندہی کی، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے۔ دیکھیے جو دنیا میں بڑے لوگ آئے جنہوں نے تاریخ ساز جن کو ہم کہتے ہیں، جنہوں نے تاریخ کے پہیے کو اپنی مرضی سے چلایا، جو کہ یہ کہ تاریخ کی گاڑی کا رخ بدل دیا، مارکس بھی ان میں سے تھے، ماؤ بھی ان میں سے تھے، لینن بھی اور اسٹالن بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات وہ کہتے ہیں کہ مثلا ماؤ کے ہاں یہ ہے کہ انسانی خون بہائے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ انقلاب لانے کے لیے دو بڑی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ کمیونسٹ فلسفے میں، جو ماؤزم ہو یا مارکسزم ہو، تشدد اور پروپگنڈا، دو بنیادی اوزار ہیں آپ کی ساری جدوجہد کے۔ پروپگنڈا بھی خوب کریں، اس میں جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، اور آپ انسانی خون جتنا بہائیں گے انقلاب اتنا آسانی سے اور جلدی آ جائے گا۔ کوئی اخلاقی اقدار جس کو انسان ظاہر مانتا آیا ہے دنیا بھر میں، پیغمبروں کو مانے نہ مانے، اخلاقی اقدار کو مانتا ہے، اس کا کوئی اہتمام نظر نہیں آتا۔ لیکن پیغمبروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں تو اپنے اخلاقی وجود کی، اور جس چیز کو سب سے زیادہ مستحکم کرتے ہیں جس قدر کو اخلاقی انسان کا وجود ہے۔ تو یہ جو فرق ہے میرا خیال ہے اس کو بھی بہت اہمیت ہے اس کو سمجھنے میں کہ فلسفی دنیا کو کیا دیتا ہے اور ایک پیغمبر کیا دیتا ہے۔ آپ نے وہ بنیادی بات کی کہ اگر ہم ایک لفظ میں کہیں نا، نبوت کی تعلیمات کی بنیاد اور اساس اخلاقیات ہوتی ہے۔ فلسفی جو فکر لاتا ہے یا سیاسی فکر جو آتی ہے اس کی بنیاد اقتدار یا خاص نقطہ نظر حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ نبی اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں ہم پروسیس کو اپنا ٹھیک رکھیں گے، ہمیں انجام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک مسلمان نہیں ہوتا، دو نہیں ہوتے۔ لیکن میں اس جو آپ نے تفریق کی اس کو تھوڑا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا اسٹالن نے کہا یہ جاتا ہے اور تسلیم کیا جاتا ہے کہ 2 کروڑ انسان کولیکٹیوائزیشن کا جو عمل تھا، اسٹالنائزیشن کا، جس میں اس نے اسٹیٹ نے ہر شے لوگوں سے چھین لی اور اپنے پاس رکھ کے ایک نظام بنایا جو مارکس سسٹم کا ایک تھا۔ جی ہاں، 20 ملین لوگ، 2 کروڑ لوگ طے کیے اس نے۔ کیا نام ہے، جب انقلاب آیا، ماؤ تو جتنے بھی بڑے انسان تھے، میں بہت بڑا ان کا معترف ہوں خود ذاتی طور پر، لیکن اس کا جو مشہور ڈکٹم ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاور لائز ان دی بیرل آف دا گن۔ اس نے سادہ سی بات کر دی، تشدد، اس نے کہا violence، بندوق سے پاور جنم لیتی ہے۔ نبی اور بات کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں اخلاق کی قوت اصل ہے، دل کو بدلنے سے اب آپ دنیا۔ آئے مثال، اب میں نے آپ کو اسٹالن کی مثال بھی دے دی، میں نے آپ کو ماؤ کی مثال بھی دے دی، اب آپ دوسری طرف آ جائیں۔ دنیا میں مذہبیات کے 2 نمونے ہمارے ہاں زندہ ہیں۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام، جن کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں آدھی دنیا مان لو، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 101.6 بلین، 1 بلین اور 60 کروڑ تو مسلمان ہیں، جی ہاں، اور اس سے ڈبل کم 5 تقریباً 5 وہ ہیں عیسائی مسیحی۔ اب فی الحال دونوں کو لے لیتے ہیں، دونوں کا ملا جلا سماج ہے نا، ہم عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں تو گویا کہ وہ بھی ہمارے اس معاملے میں اکٹھے ہو گئے۔ اب آئے ان کا عمل دیکھتے ہیں ان دونوں کا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو آ کے بڑی سادہ سی بات کر دی، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اپنے انہوں نے فالوور سے کہا کہ میرے بچوں، میرے بیٹوں، اگر تمہیں کوئی ادھر مارتا ہے نا، آپ نے اس کو کہنا کہ میرے بھائی ہمیں ادھر مار لو۔ یہ ایک مثال ہے، ایک بہت ایکسٹریم مثال انہوں نے دی نا، کتابوں میں آئی۔ کیا مطلب؟ ہم نے اپنی بات کرنی ہے اخلاق سے، پیار سے، محبت سے، لیکن اگلا جو کچھ کرتا ہے ہم نے اس بحث پہ نہیں پڑھنا۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن پاک میں سیدنا یوسف کے بارے میں ہے کہ سوال خواب پوچھنے جو آیا، وہ بڑے پہ کہتے ہیں یا صاحب السجنی، کتنا پیار ہے، وہ میرے دوست، جیل کے دوست، وہ میرے جیل کے دوست۔ یہاں سے اپنی اخلاق ثابت ہو۔ اب نبی پاک پہ آ جائیں۔ ہمارے نبی پاک کی زندگی میں 27، 28 یا 29 غزوات ہوئے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور خود تشریف لے گئے، براہ راست آپ نے شرکت فرمائی۔
کچھ ہوتے ہیں جو ایکسپیڈیشن جسے کہتے ہیں، جس پہ پروفٹ نے بھیجا لوگوں کو کہ بھئی ایکشن کر کے آؤ، یہ ایکسپیڈیشن جسے کہہ سکتے ہیں، سریا ہماری اصطلاحات میں کہا جاتا ہے. اس پہ اختلاف ہے، 84 ہیں، 85 ہیں، 86 ہیں، 87. آپ اس پہ چھوٹے چھوٹے اپنے کوئی فرق نہیں پڑتا. 84 مان لیتے ہیں، 27 غزوات مان لیتے ہیں. ان تمام میں نے ایک دفعہ تحقیق پڑھی ڈاکٹر حمید اللہ کی، جو ہماری تاریخ میں بڑا نام ہے ان کا، اللہ ان کی نور کو بہت پھیلائے اور ان کی جو علمی فیوز و برکات ہیں ہم تک تو اور مزید پہنچائے. انہوں نے کہیں گن کے بتایا ہے کہ کم و بیش ان کے اندر کوئی 300-350 آدمی، 327 مجھے یاد پڑتا ہے ٹوٹل مارے گئے. سارا عربین پننسولا اس پہ قبضہ ہو گیا، اسٹیٹ بن گئی، اور اسٹیٹ بن گئی، نظام آ گیا، انسانی جانوں کی یہ وہ ہے، اللہ معاف فرق ہے جو یہ ایک آدھ بم میں جو ہے نا، مجھے مثال دینا اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن ایک آدھ بم میں لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن وہ 10 سال کے عرصے میں ایک اتنا بڑا مذہب اسٹیبلش کر گئے کہ 1 ارب 60 کروڑ لوگ ان کو مانتے ہیں. یہ میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی مزید وضاحت کریں، چونکہ جب ہم ایک عام دنیا دار لیڈر اور پیغمبر کی قیادت کے فرق کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن وقفے کے بعد. دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو پری رنگ بدلتا ہے کیا، آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. مضامین قرآن مجید زیر بحث ہیں اور تصور نبوت اور رسالت پر گفتگو ہو رہی ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے فلسفی یا دنیا دار لیڈر اور ایک پیغمبر کا جو فرق ہے اس کو ہم نمایاں کر رہے تھے کہ کیسے اخلاقی برتری پہ ایک پیغمبر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. اچھا، پیغمبروں کی تعلیمات کی روشنی میں ایک سماج تشکیل پاتا ہے، اور ایک سماج کسی دنیا دار یا کسی دیگر فلسفی مفکر یا سیاستدان یا بڑے رہنما کی قیادت میں افکار کی روشنی میں ترتیب پاتا ہے. تو یہ جو اخلاق کا فرق ہے دونوں میں بنیادی قدر کے طور پر، اس سے سماج جو تشکیل پاتا ہے اس کی نوعیت اور ساخت میں پھر کیا جوہری فرق واقع ہوگا؟ بالکل ایک لائن میں اگر کہیں گے تو فرق صرف اخلاقی نوعیت کا ہوگا کہ کیسا انسان بنانا ہے. دیکھیے الٹیمیٹ پروڈکٹ جو بننا ہے نا کسی فکر کا، وہ انسان ہی ہے نا. نبوت کا پروڈکٹ بھی انسان ہے، فلسفے کا پروڈکٹ بھی انسان ہے. ہر آدمی تو انسان میں محنت کر رہا ہے نا کہ آپ اور میں ایک خاص طرح کے بن جائیں. جو فلسفے کے مزاج سے بنے گا اس کا ایک اور مزاج ہوگا، جو نبوت کے اثر سے بنے گا اس کا ایک اور مزاج ہوگا. مثلا اس کی عملی مثالیں لے لیتے ہیں. افغانستان میں نہیں، عراق میں چلے جاتے ہیں. عراق پہ حملہ کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ وہاں ایک بم پڑا ہوا ہے بہت بڑا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا لفظ بنایا گیا. اس کے لیے آپ نے ایک بہت بڑی تھیوریاں بنائی، ماہرین نے ایویڈنس اکٹھی کی اور جا کے حملہ کر دیا. 7 لاکھ آدمی اس وقت تک مارے جا چکے ہیں. شیعہ سنی کا جھگڑا شروع ہو گیا، اس کے کھوک سے آئسس نے جنم لے لیا. اور کبھی تھوڑا سا کہتے ہیں جی سوری جی وہ ہم سے پتہ اعتراف کرتے ہیں آپ، سوری جی یہ سب غلط ہوا. بلیئر نے کہا سونی جی. یہ اصل وجہ دیکھیں جھوٹ کی بنیاد پہ. جو معاشرہ اخلاق کی بنیاد پہ کھڑا ہوگا وہ کوئی چیز بھی لینے کے لیے جھوٹ نہیں بولے گا. مثال کے طور پر مسلمانوں کو یہ منع کیا گیا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے، فرض کیا آپ پہ کسی نے حملہ کیا، آپ دفاع میں جاتے ہیں، دفاع میں جانے کے باوجود بھی آپ ان کے بوڑھوں کو نہیں ماریں گے. نہیں، بلکہ پہلے یہ کہا گیا کہ کسی فاسق کی خبر پر اعتبار بھی نہیں کریں گے. اعتبار نہیں کریں گے. فرض کیا جنگ آپ شروع بھی کر رہے ہیں تو اچھی مصدقہ خبر کے بعد. اگر اس کو پوری مثال لیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ جھوٹ تھا خود. اس مسلم مزاج کا جو آدمی ہوگا یہ جھوٹ گڑے گا نہیں. نبی کی تاریخ سے آپ یہ جھوٹ نہیں نکال سکیں گے اس نے یوں جھوٹ بولا اور پھر ایک مصنوعی خطرہ کھڑا کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کے لیے ایک جھوٹی گواہی بنائی
جو مذہبی اخلاقیات میں، نبوی اخلاقیات قابل میں قبول جھوٹی شہادت زور جو ہے، یہ بہت بڑی بری بات ہے. بالکل اس کو کنڈیم کیا گیا، نہیں کرنے دیں گے. پھر آپ جا کے انڈسکریمنیٹ مارنا شروع کر دیا. مسلم جو نبی سماج بنے گا وہاں آپ سویلین کو نہیں مار سکتے، نان کمبیٹنٹ کو آپ نہیں مار سکتے، آپ عورتوں کو نہیں مار سکتے، جو اسلحہ نہ اٹھائے ان کو نہیں مار سکتے، بچوں کو نہیں مار سکتے، آپ درختوں کو نہیں جلا سکتے، آپ ہسٹوریکل مانومنٹ کو برباد نہیں کر سکتے، آپ مساجد کو، گرجوں کو، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ عہد حاضر کی ہیومن تاریخ کا یہ جو واقعہ ہے، جو بہت بڑی ترقی یافتہ ایک انسانی تہذیب کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کو اگر کسی بھی نبی کی طرف سے ہونے والی جنگ کو اگر آپ مقابلے میں کھڑا کر لیں، یا فار دیٹ میٹر مسلمانوں کی بھی عمومی تاریخ میں آپ 2-4 کو نکال دیں، ورنہ جتنی بھی انہوں نے فتوحات کی ہیں، اگرچہ امپائر کا حصہ تھیں، یہ نبوت کا پتہ نہیں حصہ تھیں یا نہیں تھی، میں تو نہیں سمجھتا، امپائر کا حصہ تھی، مسلم امپائر کا، وہاں جا کے بھی انہوں نے قتل و غارت نہیں کی. اسپین میں گئے، ہندوستان میں آئے، ایک خاص طریقے سے پولیٹیکل سٹرگل کر کے پاور لینے کے بعد وہ بربادی نہیں انہوں نے مچائی. دیکھیے، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا اس میں یہ ایڈ کروں کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک دفعہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچی کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے پر تیار نہیں ہے، تو آپ ظاہر ایک بغاوت تھی اسٹیٹ کے خلاف، ٹیکس دینے سے انکار کر دیا، تو آپ نے ایک وفد کو بھیجا، ایک سریہ کو بھیجا کہ وہ اس پہ طاقت کریں اور ان کو اس پہ آمادہ کریں. تو پتہ چلا کہ وہ جب پہنچے وہاں کہ کوئی عامل تو آیا ہی نہیں تھا، اور وہ جس کو بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو راستے میں سے واپس آ گیا اور اس نے آ کے ویسے ہی کہہ دیا کہ وہ تو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ کسی فاسق کی خبر پر آپ اعتبار نہیں کریں، یعنی آپ اقدام کرنے جا رہے ہیں تو پہلے ایک مصدقہ خبر آپ تک پہنچے. یہ پیغمبرانہ تربیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جھوٹی خبر پر آپ لوگوں پہ ایک حملہ کرنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا، آپ یوں نہ کیجیے، بلکہ پہلے انتظار کیجیے کہ مصدقہ خبر ہو. یہ پیغمبرانہ بصیرت ہے، پیغمبرانہ رہنمائی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ خود جھوٹ گھڑیں اور اس کے بعد آپ چڑھ دوڑیں اور لاکھوں لوگوں کو مار دیں، اور اس کے بعد آپ کے پسینے پہ کوئی ندامت کا پسینہ تک نہ آئے. تو یہ جو فرق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم نے بات آغاز سے شروع کی تھی کہ انسانیت کی تکمیل جو ہے وہ انبیاء کے بغیر نہیں ہو سکتی، ان کی سیرتوں کے بغیر نہیں ہو سکتی. انسان کا الٹیمیٹ تو ایتھک ہے نا، موریلٹی ہے نا. اس دونوں مثالوں کو جو آپ نے کمپیئر کیا، اس کا بھی نیچے بنیاد تو اخلاقی وجود. بالکل جھوٹ بولنا یا نہیں بولنا. عہد حاضر کا فلسفیانہ معاشرہ یا جو بھی معاشرہ بنا ہوا ہے، جس کو اینڈ آف ہسٹری کہا جاتا ہے کہ تکمیلی مراحل میں پہنچ گیا، یہ اس کی تکمیل کا ایک مظہر ہے. تکمیل کا ایک مظہر ہے کہ جھوٹ سچ میں فرق نہیں کر رہا وہ. اور اس جھوٹ کے نتیجے کے اندر 7 لاکھ لوگ مارے گئے، بچے، عورتیں، شیعہ سنی ایک دوسرے کے گلے کٹ رہے ہیں، ایسے بن کے وہ لوگوں کو مار رہی ہے، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، سرمایہ ہمارا جو تہذیبی ورثہ تھا وہ ٹوٹ رہا ہے، مانومنٹ ٹوٹ رہے ہیں، اور اس کی بنیاد ایک جھوٹ پہ ہے، اور ایک جھوٹے کسی اور مفاد کے جو بھی ان کے دماغ میں تھا، اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا تھا، یا ان کا حکومت چینج کرنا تھا، تیل پہ قبضہ کرنا تھا، عربوں کو کمزور کرنا تھا، مسلمانوں کو، جو بھی تھیوریوں میں جائے، میں اس بحث پہ نہیں پڑتا، لیکن جو بھی آبجیکٹیو ان کا تھا اس کی بیسس جھوٹ پہ تھی، اور وہ جھوٹ گھڑا گیا تھا ایک مقصد کے لیے. نبوی تعلیمات کرنے والا ہوگا کہ میں مر تو جاؤں گا، نہیں میں مر تو جاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں مر جاؤں گا، وہ مر جائے گا، لیکن جھوٹ بول کے اقتدار نہیں لے گا، جھوٹ بول کے وہ کوئی بہت بڑا قدم، تو جو بنیادی اخلاق کی قدر ہے نا، اصل تو وہ ہے، اس پہ کھڑا ہے مذہب، کھڑا اس پہ، وہ مذہب اس کو کھڑا کر لیتا ہے، نبی کھڑا کر لیتا ہے، ایک اپنے عمل سے کہ اعلیٰ اخلاق دکھا کے وہ نمونہ بن جاتا ہے. دوسری بات، اللہ کا خوف دیتا ہے، حکم سناتا ہے، آخرت کا خوف دیتا ہے، اگاڑی پچھاڑی لگا کر آخرت کی اور اللہ کی ذات کی اور اپنا عمل دکھا کر وہ لوگوں کو ایک اخلاقی بات پہ لے آتا ہے. جو ایک فلسفیانہ فکر سے آدمی پیدا ہوا ہے، اگر وہ جھوٹ بول لے گا، اس کو تو میکسیمم کیا ہونا ہے موٹیویشن اس کی، تھوڑا ضمیر ملامت کر لے گا، سوری کہہ لیں گے، بس. اس کو اتنی بڑی موٹیویشن ہے نہیں کہ میں جہنم میں جلوں گا ابدی میں، اور وہ فارمولہ بنا لیتا ہے کہ اینڈ جسٹیفائز دا مینز. ہاں وہ تو پھر میکاویلین فلسفہ پورا کا پورا آ جاتا ہے. اور چل تو بنیادی طور پر انسانی تاریخ آج تک جتنی بھی ہے، اس کی وہ تعبیر جو غیر مذہبی فکر پہ ہوئی ہے، جو نبوت کی
عمل کے بغیر ہوئی ہے، اس کی ساخت میں اور اس سماج میں جو نبوت پہ بنیاد پہ کھڑا ہے وہ کھڑا ہے۔ میں ابھی ایک فنکشن سے آ رہا تھا، معذوروں کا دن تھا، وہاں میں نے یہی بتایا کہ مغربی معاشرے میں لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور اولڈ ہوم میں رکھتے ہیں۔ اسٹیٹ پالتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا کام کرتی ہے، لیکن وہ بیٹی کی ماں کی محبت سے اور بیٹے ماں کی محبت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ بڑی انسان کی بنیادی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ ہمارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ ابھی بھی مزید محترم ہو جاتا ہے۔ محترم ہو جاتا ہے، خدمت کرتا ہے ان کی، اپنا بچہ کوئی معذور ہو جائے اس کی خدمت کرتا ہے، بہن معذور ہو جائے خدمت کرتا ہے۔ کیوں؟ جنت ملے گی، اللہ خوش ہوگا، ماں ناراض ہو گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، اللہ کی رضا، باپ کی رضا ہے، بہن کو پالو گے اللہ جنت دے گا۔ یہ تصورات انسان کو موٹیویٹ کر کے، وہی اس کہتی ہے کہ بوڑھے بھی ہو جائیں تو اف تک نہیں کہنا۔ قرآن نے تو بہت سخت الفاظ کہے نا، وہاں ہے کہ پرندے ہوتے ہیں نا، قرآن نے مثال دی جناح کی، کہ پرندے ہوتے ہیں نا ان کے پر ہوتے ہیں، کہ والدین کے سامنے پر نیچے کر لو ایسے، مطلب یہاں تک، اور اف تک نہیں کہنا، آواز تک بلند نہیں کرنی۔ یہ تعلیمات اخلاقی جو ہیں نا آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے، بندے ہو جاتے ہیں، نہیں رہیں گے۔ جبکہ اس کے برعکس جو ایک بہت شاندار معاشرہ، بہت معاملات میں شاید ہم سے بھی بہتر معاشرے جو تخلیق ہوئے ہیں انسانی فکر کی بنیاد پر، وہاں آپ کو یہ معاملہ نہیں ملے گا۔ ماں باپ، میں ولایت میں پڑھتا تھا، نیا میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ٹیلی فون بوتھ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، بوڑھا، ہاتھ کام رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں اتنا کاغذ تھا۔ تو جب میں بھی فون بوتھ پہ کرنا تھا تو وہ فون ملا رہا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ مجھے فون مل نہیں رہا تھا، ہاتھ کمزور تھا اس کا، ہلتا تھا، مجھے فون ملا دو۔ تو فون نہیں بندے نے اٹھایا اگلے نے، تو میں نے پوچھا یہ کس کا نمبر ہے؟ بڑے درد سے وہ بوڑھا مجھے کہتا ہے میرے بیٹے کا ہے، وہ سال میں ایک دفعہ کرسمس پہ مجھے ملنے آتا ہے، اس سال آیا نہیں، اور میں اس کا پتہ کرنے لگا، فون ملا رہا ہوں۔ وہ بوڑھا بیچارہ ٹھنڈ میں باہر کھڑا، ہلتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جو ہے کانپتے ہوئے وہ فون ملا رہا تھا۔ یہ کیفیت جو ہے نا، یہ نبوی فکر کے بغیر آپ کی جو خود غرضی ہے نا، وہ غالب رہتی ہے، وہ غالب رہے گی۔ اس کو پکڑنے کے لیے نبی تعلیم نبی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آپ ایک اور پہلو سے ہم دیکھتے ہیں، آپ تو انٹرنیشنل لا کے ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور جانتے ہیں۔ ہم جب انٹرنیشنل لا بناتے ہیں اسلام کے تعلیمات کی روشنی میں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ کسی قوم، کسی ملک کے خلاف جنگ کرنی ہے تو پہلے اس کے ساتھ معاہدے ختم کرنے پڑیں گے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر معاہدے ہیں تو جنگ نہیں ہوگی، جنگ اعلانیہ ہوگی، خفیہ نہیں ہوگی۔ آپ پہلے معاہدے ختم کریں گے، اپنے دشمن کو بتائیں گے کہ اب ہم اعلان جنگ میں ہیں۔ یعنی اس پہلو سے بھی آپ ذرا دیکھیے اخلاقی اقدار کا اہتمام، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اقوام کے درمیان جو تعلقات ہیں، ایک نبوی تعلیمات پر مبنی معاشرہ جو ہے وہ اعلان جنگ نہیں کرتا اگر معاہدے موجود ہیں تو، پہلے معاہدے کو ختم کرے گا پھر اعلان جنگ کرے گا۔ یعنی اخلاقی پہلو اس جگہ بھی میرے کھڑے۔ خیال میں سب سے جو مجھے سخت مثال نظر آتی ہے نا، وہ صلح حدیبیہ میں۔ صلح حدیبیہ آپ کو معلوم ہے سن 6 ہجری یا 6 کے قریب ہوئی۔ مسلمان آرام باندھ کے جانور اپنے لے کے آئے اور مکہ شریف کے 15-20 کلومیٹر کے مقام پہ حدیبیہ ہے۔ آج کل اس کو شمیسیہ کہتے ہیں، میں نے جا کے اس کی زیارت کی ہے، وہاں تک پہنچ گئے۔ ادھر سے پیغام آ گیا مکیوں کا، مکنز کا، کہ بھئی آپ آئیں گے تو ہم اس کو حملہ سمجھیں گے۔ خیر مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے بعد معاہدہ طے ہو گیا۔ معاہدے میں صاف ظاہر مسلمان ناراض بھی تھے، لیکن ہو گیا معاہدہ۔ معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ ایک صحابی رسول، شک یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ سے بھاگ کے ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم واپس کر دیں گے، ہم آپ کو وہ لوگ واپس کر دیں گے۔ اس اثناء میں 2 مسلمان صحابی جو مسلمان ہو چکے تھے، ابو جندل اور ابو نصیر، اگر میں نام صحیح یاد مجھے آ رہے ہیں تو، وہ بیچارے زخمی حالت میں، بدن زخموں سے چور چور، وہ وہاں سے بھاگ کے مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ پیچھے سے مکی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہمیں واپس کریں، آپ کے تو معاہدے میں لکھا ہوا صلح حدیبیہ میں۔ اب مسلمانوں میں بہت طیش تھا، اور اس وقت دستخط بھی نہیں ہوئے تھے معاہدے پر، بہت طیش تھا، اصول طے ہو گیا تھا نا، بہت طیش تھا۔ دیکھیں نا، آپ کا ایک بھائی ہے، اس کو مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑی ہوئی ہیں، جو چمڑا ان کا اجڑا ہوا ہے، کیفیت میں ہے کئی سالوں سے۔ اب جذبات، ایک تو حج نہیں کرنے دے رہے آپ کو،
روکا ہوا ہے، اور ایک اتنی مشکل میں مسلمان آ گئے، جذبات تیش کھاتے ہیں نا، انسانی غیرت کا حصہ ہے، ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، بھائی اس کے ساتھ یہ شروع ہو رہا ہے، ہم کیسے واپس کریں؟ دیکھیے یہاں نبوی اخلاق آتا ہے۔ نبی فرمانے کا کہ دیکھو میرے بھائی ہیں، میرے ماننے والے ہیں، میرے بیٹے ہیں، ہاں دکھ ہے مجھے بھی، دکھ ہے، میں ان کے لیے دعا کروں گا، اللہ ان کے لیے راستے آسان کرے گا، ان کو آزاد کروائے گا، ان کی قربانی کی وجہ سے دین کو اللہ فتح دے گا، لیکن یہ میں معاہدہ نہیں توڑ سکتا، میں معاہدہ نہیں توڑوں گا، میں ان کو واپس کروں گا۔ وہی ہوا، حضور نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا، دعائیں مانگی، حکمت کے ساتھ ان کو واپس کیا، اللہ نے اس کی بنیاد قربانی سے بہت بڑا فائدہ دیا، فتح مبین کہا گیا۔ لیکن آپ دیکھ لیں نبی کا مزاج یہ ہے کہ بھی میں بات کر بیٹھا ہوں، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے ماننے والے جو میری وجہ سے مار کھا رہے ہیں، صحیح صحیح، ان کو میں سمجھاؤں گا، ان کو پیار کروں گا، ان کو ہدایت دوں گا، ان کو مجھ سے عقیدت ہے، وہ میری بات مان لیں گے، میں معاہدہ نہیں توڑوں گا۔ یہ مثالیں آپ کو کنٹمپریری انٹرنیشنل لا میں نہیں ملتی۔ ہمارے انٹرنیشنل لا میں تو بڑا اور عجیب سی بات ہو گئی ہے، جتنے بھی ہیومن رائٹس اور رول آف لا ہے نا، یہ مغربی سوسائٹیوں کے اندر ہے، صحیح ہے، باہر نہیں ہے۔ باہر افغانستان پہ حملہ کرنا ہو، کسی ملک پہ حملہ کرنا ہو، کیوبا پہ کرنا ہو، اس کو کوارنٹائن کرنا ہو، چین روس کے خلاف کرنا ہو، وہاں گوتنامہ بے آباد کرنا وہاں ہو، بالکل ابھی غریب آباد کرنا ہو، وہ ان کے لیے بالکل وہ فرق کرتے ہیں اپنے سماج کو اور باہر کے سماج کو، اور انسانوں کے درمیان دو طرح کے انسان پائے ہمیں وہ جاتے ہیں۔ شاید انسان ہی نہیں سمجھتے، ان کو انسان سمجھتے۔ دیکھیں نا گنتانامہ بے کیا ہے، جو بھی گئے اگر ظالم ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ ان کا آپ ٹرائل کریں، سزا دیں، سزا دے، موت دے پہلے دیں، ان کا حق ہے ہمیں کہ قبول ہے۔ بالکل۔ اگر کسی نے آپ کے سماج کو نقصان پہنچایا ہے تو آپ اپنے قانون حرکت میں لائیں، انہوں نے کیا ہے۔ وہ گنتانامہ بے امریکہ سے باہر ہے، کیوبا میں ہے، کیوبا میں۔ امریکہ میں چونکہ امریکی قانون لگتا ہے، وہاں عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا آئین ہے، انہوں نے وہاں اپنی جیل نہیں بنائی، صحیح، باہر بنائی تاکہ ہمارا ان پہ قانون نہ لگے۔ ہیلا اختیار کیا، یہ عجیب سی بات ہے نا کہ ہمارا قانون وہاں نہ لگے، اور وہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہاں کیا، اور کم و بیش سارے لوگ چھوڑ بھی دیے، ایک آدھ چند کے علاوہ جی اب تو وہ سب چھوٹ چھاٹ گئے، کچھ تھا نکلا ہی نہیں ہے، جو بھی تشدد ہوا ان کے اوپر جو کیا ابو غریب کا دیکھیں آپ عراق ابو میں، غریب میں جو انسانوں پہ کتے چھوڑے گئے، ان کو ننگا کیا، جنسی تشدد کیا گیا، اور مغربی میڈیا کو شاباش دینی چاہیے کہ انہوں نے ہی اس کو ہاں جی، انہوں نے ہی اس کو واضح کیا۔ سب سے پہلے بے نقاب کیا۔ یہ اخلاقی تہذیب جہاں بھی ہوگی یہ ممکن نہیں ہے۔ پتہ کیوں؟ وہ یہ سوچیں گے کہ بے گناہ کو مارنے میں مجھے خدا پکڑے گا، وہ اس سے ڈرے گا، وہ کہے گا کہ خدا پکڑے گا، ریاست نہیں بھی موجود، اگر ملک کا قانون ہے بھی نہیں، عدالت اگر نہیں ہے پکڑنے والی، تو خدا تو موجود ہے نا۔ اس لیے وہ بڑی مشہور ہماری باتیں ہیں نا، ایک بچی تھی، وہ ماں کا مکالمہ ہوا سیدنا عمر کے دور میں، سید عمر کے زمانے میں، ماں نے کہا کہ بیٹی غریب لوگ ہیں، دودھ تھوڑا ہے، تھوڑا اس میں پانی ڈال دیتے ہیں۔ تو بیٹی نے کہا کہ بھائی امیر المومنین، حکومت جو وقت ہے اس کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا، من غش فلیس منا، حدیث ہے کہ جو پانی ملائے گا وہ تو جہنم میں جائے گا، ہم تو ماشاءاللہ روز ہی ملاتے ہیں۔ تو اس ماں نے کہا بی بی رات کا وقت ہے، ہم اکیلے بیٹھے ہیں، عمر کہاں ہے؟ اس لڑکی نے کیا جواب دیا؟ کہا دیکھو امی جان، عمر نہیں، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، آپ کے نہا خانے میں خدا اترتا ہے، آپ کی فطرت کے اندر وہ گھس جاتا ہے، اور فطرت اس کی تعلیمات سے ہٹ نہیں سکتی۔ یہ کمال نبوت کا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اتنا موٹیویٹ کر سکتی ہے کہ وہ اس مثال کی طرح سویا نہیں رہے گا، اٹھے گا، اذان ضرور دے گا، بندہ آئے نہ آئے، چاہے ممکن ہے کہ اس بستی میں 10 سال سے کوئی اذان دینے والا نہ آیا ہو، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، وہ ذمہ داری ادا کرے گا، چونکہ اس کی اللہ کے ہاں ذمہ داری ہے۔ وہ بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اچھائی بھی آپ کے لیے، برائی بھی آپ کے لیے، اور آپ کے داخل میں اس کا آپ مرکز کے ہے۔ داخل میں مرکز ہوتا ہے۔ نبی کا یہی فرق ہے۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف آج ہمیں متوجہ کیا کہ ایک نبی اور ایک غیر نبی دونوں میں وہ کیا جوہری فرق ہے، کہ ایک نبی کی تعلیمات کی روشنی میں جب ایک سماج بنتا ہے تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتا ہے، اپنے آپ کو اس کے حضور میں جواب دہ سمجھتا ہے، برخلاف اس سماج کے کہ جو خدا کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا، پھر اس کے ہاں تضادات بھی ہوتے ہیں، جھوٹ بھی ہوتا ہے، انسانی نسل کا قتل عام بھی ہوتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر وہ دوغلا پن پیدا ہوتا ہے جس میں آپ انسانوں کے درمیان تمیز کرتے ہیں، انسانی حقوق کے تصور کو آپ پامال کرتے ہیں،
اور ایک جگہ آپ کا قانون کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، دوسری جگہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کی روشنی میں جو سماج تشکیل پاتا ہے اس میں اس طرح کی دوئی کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ سلسلہ نبوت کیسے انسانی سماج پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ اس سلسلے کی کڑی تھی یہ بحث آج کی، لیکن یہ بحث یہاں تمام نہیں ہوئی، یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اس پہ گفتگو کریں گے۔ آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔